ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اقبال کو سپاٹ چیک نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اسی شعر کو اگر آپ لے لیں اور اس کو آپ نے سنا ہوگا، یہ زبان زد عام اشعار میں سے اقبال کا ہے۔ اکثر کسی بڑے انسان کی برسی پہ یا یوم پیدائش پہ اس شعر کو پڑھا جاتا ہے، اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے، اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے۔ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، کہ اقبال کیوں کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس کو لگ جاتے ہیں بے نوری پہ رونے کے لیے، اور وہ کیا بے نوری ہے نرگس کی اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس کو اگر ایکسپلین کرنا ہے تو پھر آپ کو اقبال کو سمجھنا پڑے گا، اور اقبال کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں سمجھنا پڑے گا، اس کے فلسافیکل ٹرمز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ اقبال صرف شاعر نہیں ہے، اور وہ خالی فلسفی بھی نہیں ہے جس نے ویسٹرن فلسفی کے آلٹرنیٹ ایک فلسافیکل تھاٹ دی ہے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ایک بڑا دیدہ ور خود ہے، جس نے ایک آلٹرنیٹ تھاٹ دی ہے مسلمانوں کو پریزنٹ ڈے ویسٹرن فلسفی کی جو یلغار ہے اس کے اگینسٹ۔ یہاں پر جو اقبال یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، یہ شعر جو ہے اقبال کی مشہور نظم جو بانگ درا کی آخری نظم ہے، اور بیسکلی بانگ درا پوری جو اقبال کی بانگ درا ہے کتاب بھی، اور ویسے بھی جو اقبال کی بانگ درا ہے اس کا بھی نچوڑ اس نظم میں ہے طلوع اسلام میں۔ اور یہ طلوع اسلام کے دوسرے بند کا شعر ہے، جس میں اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ نرگس جو ہے وہ اپنی بے نوری کی وجہ سے ہزاروں سالوں تک روتی رہتی۔ اب یہ نرگس کیا ہے؟ نرگس نارسسس پھول کو، جس کو ڈیفوڈل بھی کہا جاتا ہے، نرگس کہا جاتا ہے اردو میں۔ اب یہ نارسسس اگر آپ نے سنا ہو ورڈ تو یہ نیگیٹو ہیومن ٹریٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ نارسسس پرسنالٹیز ہیں، نارسسزم کے نام سے آج کل بڑا سائیکالوجی میں اور سائیکیٹری میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اس ٹریٹ کے بارے میں۔ تو اگر آپ گریک میتھولوجی پڑھیں تو گریک میتھولوجی سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نارسسس ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ گریک میتھولوجی میں بہت لمبی سٹوری ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے پیچھے بہت سی خواتین اس کی عاشق ہوتی ہیں، اور وہ کسی کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اور اس کو جو گریک گاڈز ہیں وہ اس طرح قرض کرتے ہیں کہ وہ جب ایک دفعہ ہنٹ کرنے جنگل میں جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی امیج دیکھتا ہے پانی میں، اور وہ اپنی امیج سے پیار کر بیٹھا ہے، اپنے آپ سے ہی پیار کر بیٹھتا ہے، اور وہ اس لیک کے کنارے ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی امیج کو دیکھ کے، اس کے اپنی امیج کی محبت میں، اپنے ہی امیج کے ساتھ اس کو اتنی لگاؤ اور اتنا محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس دریا کنارے یا اس جھیل کے کنارے جس میں اس کو اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے اور ادھر ہی مر جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پر جو پھول اگتا ہے اس کو نارسسس کہتے ہیں، یعنی ڈیفوڈل، یعنی کہ جو نرگس کا پھول ہے۔ اگر نارسسزم کے بھی آپ ٹریٹ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ نارسسس لوگ، جو کہ رائٹ لیفٹ کسی کو نہیں دیکھتے، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، اور دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم، دے آر جسٹ ورڈ اباؤٹ دیئر اون سیلفس۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جو ہزاروں سال تک چمن میں جو نرگس کی طرح کے پھول ہوتے ہیں نا، وہ روتے رہتے ہیں، وہ نارسسسٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ روتے ہی رہیں گے اور روئیں گے، اور ان کے مقدر میں ہی رونا ہے، وہ ان کی بے نوری ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے تو وہ کایا ہی پلٹ دیتا ہے چمن کی۔ اور اب آپ کو یہ بات اس طرح سمجھ آئے گی کہ جو اگلا شعر ہے، اقبال یہ کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تو اقبال اپنے آپ کو بلبل کہتا تھا، اور یہ بلبل کا کام ہے کہ اس باغ میں جو جمود طاری ہے اس میں اپنے ترنم سے اس کے اندر تغیر پیدا کرے، اور کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا کر دے۔ اور جس طرح اقبال نے شکوہ کے آخر میں بھی جب وہ سارا شکوہ کیا اللہ سے، اور اصل شکوہ تو
اپنے ہی لوگوں سے تھا، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ تو پھر آخری بند میں وہ جو دعا کرتا ہے اللہ سے، وہ بھی بلبل کے طور پہ کرتا ہے کہ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں۔ تو جو اقبال کی بانگے درا ہے، اس کے اندر جو نرگس ہے وہ اس وجہ سے روتی ہے کہ وہ نارسسسٹ ہے اور اس کو اپنے ارد گرد کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جو دیدہ ور ہوتا ہے اس کو چمن کی حالت سے کنسرن ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنا نہیں سوچتا، وہ اس چمن کے بارے میں سوچتا ہے۔